کہتا ہے ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے، تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرے نبی کو معاف کرنا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بدو نے آپ کے پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تو کہنے کا کون بچائے گا، یعنی میں تیار ہو جا، تو آپ نے کہا اللہ، آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی، تب آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، اب تو بچا، تو بتا تجھے کون بچائے، تو کہنے لگا میں تو ہی بچاؤنا ہے، اور کہیں بچاؤنا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو، کہنے لگا نہیں پڑھتا، اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے، یہ خود ہی اڑا دیتے، جو کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ قتل کے ارادے سے آنا ہی ان کو اس کے قتل کے لیے کافی تھا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو، کہنے لگا نہیں، آپ نے کہا جاؤ معاف، جاؤ معاف، صحابہ کے سامنے جاؤ معاف۔ بھائیو، انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں گے۔ لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے بس سے داغ، کھانا کھانے بیٹھو نیپکن، یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہیں، رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالن نہ ڈھے پاوے، ٹھیک، یہ تو پھر بھی دھل جائے گا، لیکن یہاں داغ لگا، کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا۔ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے دل، جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو۔ جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں، ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے، لاکھ زور لگا لو، لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا کیا کرو، نبی والا معاف کرو، معاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، صبر کرو، معاف کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت، داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے، بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو۔ میرے بیٹے انس، ایک بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا، جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ ذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے، اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگا، سوکھا نہیں ہے، ان قدرت، اگر تو کر سکے، ان استطاعت، دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے، لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا۔ ایڈا وڈا کام تیرا نا، دیکھو نا 4-5 لاکھ نالتا ایتھے ہن ایک گز نہیں لبدا، تے کوئی بندہ بوجھ پا کے آج لاکھ روپے دا 2000 گز دا بنگلہ لے دیو تو اکثر پاگل خانے کھلو ہیں۔ جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تا نہیں ہوئے گا، ایک کاری تا پسینہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھے ان قدرتا، زور لگے گا، ان تصبح و تمسیا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، اور تو اس میں تھکے گا۔ کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، صبح شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا،
کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن. آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے، دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا. کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں. جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، عقل چپ رہنے پہ لگتی. کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان کو. واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو. یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا. تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے. میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے گی. تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی. خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص. میرے محبوب، آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی. اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں. من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے. یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا، پھر جیل 309 سال، بضع سنین. جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا. میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا، جب بنیامین کو روک لیا. آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے، میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امیدیں چھوڑ دے گا. تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی. لکھا تھا عزیز مصر کے نام، ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں. میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکال، باپ کا لفظ آتا ہے، میرے باپ کو، چاچا کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں، چھری کے نیچے سے نکالا گیا. میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا. آج 40 سال ہو گئے، مجھے اس کی خبر نہیں. تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے، ہم چور نہیں. اچھا، چونکہ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. خاموش کو خاموش، صبر پک رہا ہے، پک رہا ہے، پک رہا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اب مجھے ملا دے، اپنے گھر والے ملا دے، کل بتا دو. پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو. تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، اپنے حسن ایسا تھا، نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے. جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے، تیسری دفعہ، تو ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. کیا عاجزی ان کلمات. جناب لائے تو کچھ نہیں ہیں بھائی، یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں،
ہمیں کچھ غلہ دے دو، بڑی بھوک اور فاقہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا، ایک دم انہوں نے یوں دیکھا، ابھی پہچانا نہیں۔ میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان، انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے۔ مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں۔ کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے؟ کیوں ان لوگوں کے دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں؟ اسے ٹوٹنے دو، اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسے ٹوٹنے دو، اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی۔ اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے۔ اپنے آپ کو توڑ دو، دوسرے کو مت ٹوٹنے دو، اپنے آپ کو توڑ دو، اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے، ٹوٹ کے چیز بنتی ہے۔ یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا، پھر اسے جوڑا گیا، پھر یہ روڈ بنا ہے۔ یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بيوسف وأخيه إذ أنتم عامدون۔ اب میں دونوں کا فرق بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئیو نا ذلیل ہوتے میرے اگوں، لگ گیا نا پتا تو انو تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے اور جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا، آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو؟ یہ کہنا تھا قد علمتم، تمہیں سارا پتا تھا، تم نے مجھے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، بازار میں بکا، تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا، یہ کہنا تھا۔ واہ واہ، یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں، مدعی۔ آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اس سے معلوم نہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا، ابو بکر تمہیں پتا چلا، یہ ہے ہمارا محاورہ۔ تو عربی میں حل میرے بھائیو آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے۔ تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی تمہاری ویسے نادانی میں ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے نہیں ہوا، اذا تم جاہلون، نادانی میں ہو گیا ہے کسی میں ظرف۔ بھائیوں نے ایسے دیکھا، قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے لیکن بعض مقامات پر اگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا۔ قرآن سارا ہی خوبصورت۔ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت۔ یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ حیرت، خوف، شک، یقین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آس لگائے ہوئے، خطرے میں گھرے ہوئے،
تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے. بے شمار کیفیات کو قرآن نے 2 لفظوں میں اِنَّکَ، شیر حیرت میں ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، پہلے شک پھر یقین، پہلے سوال پھر جواب، پہلے خوف پھر امن، پہلے ڈر پھر اطمینان. اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں یقیناً آپ یوسف ہو. یوسف تو نہیں، آپ یوسف ہو. میں نہیں ترجمہ کر سکتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی. الفاظ نہیں میرے پاس. انا یوسف وہذا اخی، ہاں میرے بھائی ہو، ڈرو نہیں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے. انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سارے قرآن کو 2 لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا. جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور صبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے، جڑ جاتا ہے. پورا اسلام 2 صفتوں میں بیان کر دیا. وہی صبر کو میں کہہ رہا ہوں، صبر، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے. اس میں ایک فریضہ حج ہے. اللہ آپ کا ہمارا سفر قبول فرمائے، مبارک کرے. ہر فرض کا بدل موجود ہے. ابھی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، کل کی ظہر موجود ہے. عصر پڑھی جائے گی، آگے عصر موجود ہے. آج کی ظہر میں کوتاہی ہو گئی، کل کی ظہر میں کوشش کرنے کا موقع موجود. اس سال کے روزے میں کوتاہی ہو گئی، اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سال کے روزے میں اس کے ازالے کی شکل موجود ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض کن کا، ذرا ہاتھ کھڑا کر. فرض حج پہ کون جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جا رہے ہیں. فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، اس کے بعد فرض کوئی نہیں. نوافل ہے، اور نفل اور فرض میں اتنا فرق ہے کہ ساری زندگی حج کرتا رہے فرض حج کو نہیں پا سکتا. ساری زندگی روزے رکھتا رہے فرض روزے کو نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سارے حج کے آداب بتا دیے. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. تزودوا، بھائی کو سامان سمون ٹھیک کر لو، لے کے جاؤ. تزودوا ایک لفظ، مادی جسمانی ضروریات کے لیے ایک لفظ. ہاں بھائی پاسپورٹ دیکھ لو، ٹکٹ دیکھ لو، اور اپنا پیسے دیکھ لو، سامان دیکھ لو، اور آگے عثمان تمہارے لیے ہے بھائی، تو ایس ہوٹل جا، تو ایدے جا، تو ایدے جا، اے کھا لو، اے پی لو، اے کھا لو، اے پی لو. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک لفظ تزودوا. تزودوا. اور تمہارا تو حج بھی مہنگا ہے، لہذا تسی ذرا چوکھے ہی احتیاط کرو گے، تائیں پیسے بھی بوڑھا ہو تو ٹائم بھی برباد کر کے آ جاؤ. وہ نوے ہر شے گئی. تو میرا اللہ مادی ساز و سامان وہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے لیے کہتا ہے تزودوا، ایک لفظ. ابے لے لو سامان سمون لے لو. پھر آگے جو اصل حج کا سامان ہے اس کے لیے پورا جملہ بولتا ہے. پورا جملہ کا ایک سامان میں تمہیں اپنی طرف سے بتاتا ہوں. کیا لینا ہے کچھ نہیں بتایا. پہلے تو آٹا بھی جاتا تھا. ہماری تائی مرحومہ وہ 67-68 میں حج پر گئیں، قافلہ کٹھا، سارے ذمہ دار کٹھے، سارے خاندان کٹھے، بوریاں آٹے دیاں، بوریاں چاولیں دیاں، پیپے گھیو دے، بری جہاز پہ جانا. پورا ٹرک دا سامان ساڑی تائی دے نال ہوئے. ایک چاچا آئی، ایک تائی آئی، ان 2-4 بندے ساڑے خاندان دے آن، پورے ٹرک دا سامان نال جاندہ پہ. اس کے لیے ایک لفظ ہے تزودوا. لیکن اللہ نے کچھ نہیں بتا کیا لے کے جانا کیا نہیں لے کے جانا. کہ تم آپ پہ سمجھے کہ ایک سامان میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہارے ذہن میں نہیں، لہذا وہ غور سے سنو. تزودوا، ابے کو لے لو سامان. پھر آگے کہا جو میں بتانے لگا ہوں اگر وہ ساتھ نہ ہو تو سارا حج زیرو ہو جائے، اگر وہ ساتھ ہے تو سارا حج پورا ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اتنا لمبا جملہ بتایا.
کہ سب سے بہترین حج کا سامان ہے تقوی. تقوی یہ ساتھ لے کے جانا تو ہمارا حج مزدار ہو جائے گا, بہترین ہو جائے گا. باقی اونچ نیچ ہو جائے گی لیکن بہترین ہو جائے گا. ایک سال بارش آ گئی, 8 لاکھ کھلے بھی روڑ گئے تھے, 2 لاکھ کھلے بھی روڑ گئے تھے, 15 لاکھ کھلے بھی روڑ گئے, بیٹھے رہو بھائی. تو اللہ جب چاہے نظام توڑ دے, جب چاہے سارا نظام ختم کر دے. لیکن تقوی کو نہ بارش لے جا سکتی, نہ بجلی, نہ بھاپ, نہ گرمی, نہ سردی, نہ خیمہ, نہ ہوٹل. کیا ہر مرد عورت کراچی سے چلنے سے پہلے حج کے سفر کے لیے تقوی کا سامان اکٹھا کرے, آنکھ میں حیا کا سرما لگائے, آنکھ بے حیا نہ ہو, کانوں میں ڈاٹ لگائے, کسی کی غیبت نہیں سننی, کسی کی برائی نہیں سننی, منہ پہ ٹیپ لگائے, گالی نہیں دینی, غیبت نہیں کرنی, لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں, بدتمیزی نہیں کرنی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا تھا, میں نے کمرہ نہیں دیتا, میں نے ایتھے نہیں دیتا, میں نے ایتھے نہیں دیتا, روٹی ٹھڈی آ گئی, سالن ٹھڈا آ گیا, وہ اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں ہم تو اللہ رسول کے مہمان ہیں, اور اللہ رسول کی مہمانی میں جو تکلیف آتی وہ تو جنت کا سامان بن رہا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنا بھی یہ تمہیں سکھ پہنچائے گا نا تو اللہ دھکا ضرور لاؤنا ہے. تو جہاں دھکا آئے نا وہاں بیٹھ کے دعا کرنا, اینو گالی نہ کڑے جی, اس لیے دعا کرے جی, کتھے ابو بکر سدو, کتھے عثمان سدو, نہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے حال آیا ہے, یا اللہ یہ تیرے سامنے ہماری یہ عرضی, یہ درخواست, یہ درخواست, یہ درخواست. میرے رب کی قسم وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا. 92 کا حج میں نے کیا تھا, جدے والے بڑا VIP حج کراتے تھے اس وقت, لیکن ہماری بس جو پھنسی رش میں تو 32 گھنٹے بس میں گزار کے ہم بس پہ چڑھے اور بس سے ہی واپس میں نہ پہنچے. نہ ہمیں عرفات کا میدان ملا, نہ ہمیں خیمہ ملا, نہ کچھ کھانے کو ملا, نہ کچھ پینے کو ملا. جون کے مہینے کا حج تھا, جون کے مہینے. 2 عورتیں اس میں بے ہوش ہوئیں پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ سے آسانی, ابھی سے 2 نفل پڑھو, یا اللہ آسانی کرنا, یا اللہ آسانی کرنا, یا اللہ آسانی کرنا. وہ ہمارے جلائے ہمارے پنجابن کو پاولی کہتے ہیں, بڑے کمزور سی قوم اور بڑے بھولی بھالی قوم. تو وہ ایوب جلایا تھا, پاولی سمجھتے کچھ, مجھے اپنی زبان کا مزہ زیادہ آئے گا. اس کو ہو گیا بخار ہو گیا لمبا. ایوب علیہ السلام پہ 18 سال بیماری رہی, ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا اللہ سائیا میں تو ایوب نبی نہیں, میں تو ایوب پاولیاں, میرا بخار کیوں لمبا کیتی جان, میرے نال تا مہربانی کر, مینو کدے پھا چڑے. تو تم سب کہنا یا اللہ ہم تو ایوب جو لاہے ہیں, ایوب نبی نہیں ہے, آسانیاں کر, یا اللہ آسانیاں کر, یا اللہ برگر بھی کھواتے حج بھی کرا, آئس کریم بھی کھواتے حج بھی کرا. یہ اللہ سے مانگنا, مشقت کبھی نہ مانگنا, کبھی نہ مانگنا, کبھی نہ مانگنا. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے, لہر میں آ گئے, اللہ سائیں آپ بخار دے میں توڑے گناہ تا معاف ہونا. راتی 104 چڑھیا 104 تے اب حال میں کیا اب بابا رب نو ایڈا چھوٹا تو بنا چھڑے بھئی بخار نال ہی گناہ اس معاف کرنے, تو ایویں منگیا یا اللہ میرے گناہ معاف کر, ہن منگیا ہی تو بھو گناہ. اللہ سے مشقت نہ مانگنا, یا اللہ آسانیاں کر, یا اللہ آسانیاں کر. لیکن اگر آ جائے ہاتھ اٹھا لے, وہی عرفات ہوگا, وہی مزدلفہ ہوگا, وہی مینا ہوگا, چاہے مکے میں آئے, چاہے مکے اور مدینے کے سفر میں آئے, چاہے ایئرپورٹ پر آئے, جدے میں آئے, جہاں بھی آئے, ناگواری مشق ہاتھ اٹھا لے. سیدھی جائیں گی دعائیں اللہ کے عرش, چونکہ اب اللہ کے مہمان بن چکے. اور آپ کو پروٹوکول افسر, آپ کا استقبال کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو آسمان سے اتریں گے, اور آپ کے لیے خصوصی طور پر استقبالیہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا قیامت تک. کیا کہا ہے؟ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. ابراہیم اذان دے, آواز لگا حج کی, لوگ حج پر آئیں گے تیرے پاس. یاتوک, ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 4000 سال ہو چکے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس آئیں گے, تیرے پاس آئیں گے. تو میری طرف سے میرے مہمانوں کا استقبالیہ بنے گا, استقبال کر میرے مہمانوں کا. لہٰذا یہ سفر بہت مبارک ہے.
اس میں لڑائی نہیں کرنی، جگہ پہ نہیں لڑنا، کمروں پہ نہیں لڑنا، کھانے پہ نہیں لڑنا، جو آ جائے اسے برداشت کر کے اللہ سے دعاؤں میں نفلوں میں لگ جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، تسبیح میں لگو، تلاوت میں لگ جاؤ، گناہوں کی معافی میں لگ جاؤ۔ بہت سیزن ہے اللہ پاک سے مانگنے کی کہ اللہ ہمارے ساتھ سہولت عافیت کو معاملہ کرے۔ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کی مشقتوں کو برداشت کر سکیں۔ اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے، جانے سے پہلے سب کو معاف کر کے جائیں، دلوں کو صاف کر کے جائیں، اپنے معاملات کو صاف کر کے جائیں، تاکہ اللہ بھی ہمارا معاملہ صاف کر دے کہ ایک عرفات کا دن ایسا ہے جس میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جتنے گناہ لے کر آ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے درختوں کے پتے اور جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں ان کے گھڑی اور گھنٹے، آج اتنے بھی گناہ لائے گا تو ایک بول پہ معاف کروں گا، جاؤ معاف، جاؤ معاف، جاؤ معاف۔ تو حج کا سفر بہت مبارک، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، قبولیت کا ذریعہ بنائے۔ جن کا فرض ہے اللہ تعالیٰ فریضہ کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائے، جو نفلی طور پر جا رہے ہیں تو اللہ کو پسند ہے اس کے گھر بار بار آنا۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرو، بار بار کرو۔ فإنہما ينفیان الفقر والنفاق، بار بار حج اور عمرہ تمہارے نفاق کو بھی دور کرتا ہے اور تمہارے فقر کو بھی دور کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کی حاضری جتنی دفعہ نصیب ہو مانگتے رہو، جاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہمارا سفر قبول فرمائے۔ بس اس کی ذرا احتیاط ہو کہ زبان، آنکھ، کان یہ سب تقوی میں آ جائیں اور دل تقوی میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے واپس آ کر تبلیغ میں آپ وقت ضرور لگائیں، یہ بہت خوبصورت محنت ہے، آپ جائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق بخشے۔